قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ شاید بعض حضرات سوچے یہ ہرگز کا لفظ تم نے کہاں سے ایڈ کر دیا؟ تو عربی میں فعل ماضی کی نفی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ماضی ہی کے صیغے پر ما کا اضافہ کر دے، ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ لیکن فعل مضارع سے قبل لم لایا جائے تو یہ ماضی کی نفی ہے انتہائی تاکیدی۔ لم تؤمنوا، ما آمنتم نہیں کہا، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، اسلام کی، اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر لی ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، اور اب دیکھیے نہایت تاکیدی نفی پہلے ہو چکی ہے، لم تؤمنوا، پھر مزید تاکید ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں ہوا۔ یہ پھر لما، لم کا اضافہ ہے۔ یہ مقام ہے جہاں ان دونوں چیزوں کو بالکل علیحدہ کر کے ایک دوسرے کے مقابل میں لے آئے ہیں۔ ثابت ہوا ایمان کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یا اسلام کی اصطلاحات میں تین جوڑے ایسے ہیں کہ جن میں عام اور خاص کی نسبت ہے۔ ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے، یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے۔ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ یہی معاملہ جہاد اور قتال کا ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔ ان اصطلاحات کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی ہے مفسرین نے، اذا التقیا خالفا واذا خالفا اجتمعا۔ جب یہ اصطلاحات سامنے سامنے آتی ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تو ان کے مفہوم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن علیحدہ علیحدہ آ رہی ہو، یہاں پر اکیلی اصطلاح ایمان ہے، یہاں پر اکیلی اصطلاح اسلام ہے، تو ان کے معنی تقریباً ایک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ اصطلاحات جو ہے جوڑے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کی جگہ اسلام، اسلام کی جگہ ایمان، یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، یہ دونوں تقریباً قرآن کے عام اسلوب کے اعتبار سے مترادف رحمانی الفاظ ہیں، لیکن یہاں انہیں بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب ذرا پس منظر سمجھیے کہ یہ کون لوگ تھے جن سے یہ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں جب کہ حضور ابھی مکہ میں تشریف فرما تھے، تو جس شخص کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں آ جاتا تھا، صرف وہی کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ گویا کہ ایمان پہلے آتا تھا، اسلام بعد میں آتا تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کے اعلان کا مطلب کیا ہوگا۔ گویا کہ اپنے معاشرے کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اپنے خاندان سے ہی نہیں، اہل و عیال سے بھی کٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص اس حد تک یقین کا حامل ہو جاتا تھا، وہ پھر اسلام کا اعلان کرتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ صورت بدلی، خاص طور پر ہجرت کے فوراً بعد۔
آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیے کہ جو دو قبیلے وہاں پر اصل عرب قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے تمام اکابر ایمان لے آئے. اور قبائلی زندگی کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سرداروں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر دونوں قبیلوں نے ایمان قبول کر لیا. لیکن یہاں کیفیت اب وہ نہیں تھی. یقیناً بہت سے لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا، اس کے فیس ویلیو پر تسلیم کیا تھا، لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے کہ جو یہ دیکھ کر کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا، چلو ہم بھی شامل ہو جائیں. یہ صورت تبدیل ہونی شروع ہو گئی. یعنی ان کے حد تک اسلام پہلے آ گیا، پھر رفتہ رفتہ حضور کی معیت میں رہے، حضور کی صحبت حاصل رہی اور اس سے استفادہ کیا تو ایمان بھی پیدا ہوتا چلا گیا. اب یہاں اسلام پہلے آیا، ایمان بعد میں آیا. یہی کیفیت ہماری ہے آج. ہم مسلمان تو پیدائشی طور پر ہیں، مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، الا یہ کہ کوئی اور کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اسے بھی اپنے خاندان سے کٹنا پڑتا ہے، اسے اسی طرح کے حالات سے، چاہے وہ مار پیٹ اور وہ پرسیکیوشن اور وہ تشدد اور وہ ٹارچر نہ ہو جو ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، لیکن بہرحال کافی کچھ قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے اسلام کے قبول کرنے کی. لیکن ہماری 99,999 فی لاکھ جو اکثریت ہے وہ تو انہی پر مشتمل ہے جو آباء و اجداد کی وجہ سے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہیں. تو اسلام تو پیدائشی طور پر مل گیا، پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں اذان پڑھی گئی، بائیں میں اقامت کہی گئی. بڑا عجیب سا نکتہ ہے، ایک صاحب نے جب بیان کیا تو میں واقعی چونک گیا. انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز کوئی نہیں، اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے. گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے. اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی ہے. بہرحال یہ جو صورتحال کی تبدیلی ہوئی، جس کو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دوسری تبدیلی 100% موجود ہے، یہ تبدیلی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا کی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا. تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت فارمل وہاں قائم نہیں تھی، لیکن قریش کا مقام پورے عرب میں ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی ملک کا صدر مقام ہوتا ہے. مذہبی مرکز وہی تھا، خانہ کعبہ وہاں تھا، تمام قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، قریش اس کے متولی تھے، لہذا قریش کو امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی. اور اس کا سب سے بڑا معاشی فائدہ جو انہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب کہ دوسرے کسی قبیلے کا کوئی تجارتی قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا، اس پہ لوٹ مار، وہاں قریش کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اس لیے کہ ہمارے تو خدا ان کے ہاسٹیجز ہیں، ہمارے بت جو ہے رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس خانہ کعبہ کے اندر. اگر ہم ان کے قافلے پر کوئی حملہ کریں گے تو وہ ہمارے بتوں کی گردن توڑ کر یا ایسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. تو بہت بڑا سیاسی اور بہت بڑا معاشی فائدہ قریش کو تھا اس خانہ کعبہ کی وجہ سے. اور اس پر ایک پوری صورت ہے قرآن مجید کی، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس گھر کی وجہ سے
ان کو معاشی فوائد حاصل ہے اور امن حاصل ہے۔ بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا حضور کے دست مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب پورے عرب کے اطراف و اکناف میں یہ بات طے ہو گئی کہ اب جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس۔ اب ہم کیا مخالفت کریں اور کیا اب آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں؟ بات ختم ہو گئی جب مکے پر اب حضور کا قبضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب قبیلوں نے اپنے وفد بھیجنے شروع کیے، فلاں وفد آ رہا ہے ایمان کا اعلان کر رہا ہے، پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے، فلاں قبیلے کا وفد آ رہا ہے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، پورا عرب مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی اندرونی کیفیات تین میں سے کوئی سی ایک ہو سکتی تھی۔ یا تو واقعی ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعتاً صدق دل سے ایمان لائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے ایمان لا چکے ہوں لیکن اپنے قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے، اور یہ کہ پھر قبیلے کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے گا، وہ اظہار نہ کر رہے ہوں۔ اب اس کے اظہار کے اندر کوئی معنی نہیں رہا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، کوئی رسک نہیں رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک ممکن کیفیت تو یہ تھی کہ وہ ایمان لائے ہو حقیقتاً صدق قلب سے، اور ایک ممکن صورت یہ تھی، اور یہ ہر انقلابی عمل میں ہوتا ہے، کہ مخالف انقلاب قوتیں جب یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چلے گا، اب ہم انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے، تو بظاہر سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن دلوں میں ایک ارادہ ہوتا ہے دیکھیں گے کوئی موقع ملا، وہ حالات بدلے تو پھر ان سے نبٹ لیں گے۔ اگر کسی نے اس نیت سے اسلام کا اظہار کیا تو وہ گویا کہ منافق تھا، لیکن بہت سے لوگوں کی کیفیت ہو سکتی ہے نظری اعتبار سے کہ نہ مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے، کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ پازیٹو ویلیو ایمان کی +1 +2 +3 +4 ایمان کے درجے ہیں۔ ایک عام آدمی کا ایمان ہے، ایک ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خود صحابہ میں یہ درجہ بندی تھی، اور ہم تو اپنے ایمان سے کیا نسبت اور کیا تناسب قائم کریں گے صحابہ کے ایمان کے ساتھ، بالخصوص ابو بکر صدیق جیسے صدیق اکبر کے ایمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح -1 -2 -3 -4 یہ منافقت کے درجے ہیں۔ کس درجے کا نفاق ہے، کس درجے میں ڈٹرمینیشن ہے کہ وی ہیو اونلی ٹو بائی ٹائم، اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، سر جھکا لو اینڈ ویٹ فار سم اوکیزن اپارچونٹی کہ پھر کھڑے ہو اور اس انقلاب کو انڈو کر دے، ختم کر دے۔ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جیسی کہ بالفعل ہوئی، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، اور ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ پورا عرب مرتد ہو گیا، جیسے وہ شکل تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بالکل برعکس پوزیشن ہو گئی یخرجون من دین اللہ افواجا۔ اسلام جو ہے وہ صرف چند شہر جو ہیں حجاز کے ان تک محدود رہ گیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، اسلام کا اثبات، تسلیم کر لینا اسلام کو بغیر ایمان کے۔ اس آیت کے حوالے سے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب اگلا ٹکڑا اس آیت کا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ منافق نہیں تھے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اس لیے کہ اسلام کے معنی یہ تو ہے، یہ تو لازماً کرنا ہوگا،
وہ دور جو ہے آج کی طرح تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھو تب بھی مسلمان، پڑھو تب بھی مسلمان، کروڑ پتی ہونے کے باوجود حج نہ کرو تب بھی مسلمان. تو یہ بات تو نہیں تھی اس وقت. تو یہ کہ اطاعت تو کرنی پڑتی تھی، اس لیے کہ اطاعت تو ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی بستی مدینے کی، ان میں کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا صاف واضح ہوتا تھا، لہذا منافقین کو بھی آ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی.